الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز تشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی آیت نمبر 191 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اس آیت کے اندر پہچان بتائی گئی عقل مندوں کی، ٹیلنٹڈ پرسن کی، ان لوگوں کی جن کے پاس شعور ہے، جو کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کائنات کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء اور اس کی تمام تخلیقات پر غور کرتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کے کام کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے۔ کوئی تو ہے جو اس پرتھوی کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو آسمان کا خالق ہے، کوئی تو ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، کوئی تو ہے جس نے اوشین کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے سی کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جنہوں نے اس درخت اور اشجار کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو پتھروں اور پہاڑوں اور ماؤنٹینز کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو چاند اور سورج اور ستارے اور اس کے اندر آسمان کے اندر جتنے گلیکسی نظر آ رہے ہیں اس کا خالق کوئی تو ہے۔ یوں ہی تو بن نہیں گیا، اپنے آپ کوئی شے وجود میں تو نہیں آتی۔ ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ سے ایک ملحد کا مناظرہ ہوا۔ ملحد سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا انکار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ملحد، وہ انکار کرنے والا، منکر۔ اس سے مناظرہ ہوا حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو وہ ملحد نے کہا کہ اتنی تاخیر، جو وقت انہوں نے سیٹ کیا تھا ڈیبیٹ کا اور مناظرہ کا اور کنورسیشن کا اور اللہ کے وجود کا ذکر جو ہونے والا تھا، اس کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم کو وہ کراس کر گئے اور دیر سے آئے، لیٹ کر کے آئے۔ تو اس ملحد نے کہا کہ آپ جو وقت دیے تھے اس وقت پہ آپ پہنچ نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ میرے ساتھ کہ میں جب آ رہا تھا، میرا گھر نہر کے کنارے ہے، دریا کے کنارے پر ہے، اور آپ کے پاس آنے کے لیے دریا کو کراس کرنا ہوگا، دریا کو پار کرنا ہوگا۔ تو جب ہم کنارے پر پہنچے کہ ہم کشتی پکڑیں گے، کشتی نکل گئی تھی۔ ابھی بھی آپ لوگ جاتے ہیں نا
نیٹی میں لنچ پہ بیٹھتے ہیں، اور تھوڑی سی اگر دیر ہو جائے تو لنچ نکل گیا، آپ بیٹھ کے ویٹ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ویٹ کرنے میں تاخیر ہو گئی، کشتی پھر آنے میں، تو ہوا کیا، پھر بھی میں نے کیا کیا، ایک اچانک ایسا ہوا کہ ایک درخت تھا، وہ درخت پانی میں گر گیا، وہ درخت پانی میں گر گیا، اور پانی میں گرنے کے بعد وہ درخت کشتی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ جو درخت ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی بن گئی، اور پھر ہم سوار ہوئے، پھر تم تک پہنچے۔ تو ملحد نے کہا کتنے بڑے بیوقوف ہیں آپ، درخت اپنے سے پانی میں گر گیا، اور پھر وہ کشتی بن گئی، اور پھر آپ سوار ہو گئے، اور پھر آپ یہاں چلے آئے۔ یعنی ہم کو یا تو ہم کو بیوقوف پائے ہیں آپ، یا خود بیوقوف ہیں، کس چیز کا یہ؟ تو یا تو ہم بیوقوف ہیں یا تو آپ بیوقوف ہمیں بنا رہے ہیں کہ بھائی کوئی درخت گر جائے دریا میں، نہر میں، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی بن جائے، اور پھر وہ آپ کو لے کر کے پار بھی کر دے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بھائی کوئی تو ہوگا جو اس کو گرایا ہوگا۔ تو کہا جب کشتی جب اپنے سے نہیں بن سکتی، اور درخت اپنے سے پانی میں گر کر کے ایک شکل اختیار نہیں کر سکتا، بغیر کوئی ناخدا کے، بغیر کوئی ملاح کے وہ کشتی آپ کو دریا پار کرا دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ سمندر خود بخود کیسے بن گیا، یہ آسمان خود بخود کیسے بن گیا، یہ اشجار خود بخود کیسے بن گئے، یہ پہاڑ خود بخود کیسے بن گئے، یہ پرتھوی جس پر آپ بستے ہیں یہ خود بخود کیسے بن گئے؟ کوئی تو ہوگا جو اس کا بنانے والا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس کا خالق ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس کا کریٹر ہوگا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، تم نے کشتی کا ایگزامپل دے دیا، یہ خود سے نہیں بن سکتی ہے، اور پورا کائنات جو ہے کہ وہ کائنات جو ہے وہ خود سے خود وجود میں آ گیا۔ ڈیبیٹ ہوا ہی نہیں، ملحد کی زبان بند ہو گئی۔ اتنے لمبے چوڑے ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ عقل میں اس کے بعد آ گئی کہ جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو پرتھوی کیسے بن گئی، پھر یہ سارے جو پلانٹ ہے وہ کیسے بن گئے۔ اس کا ایگزامپل بہت اچھا، وہ جو ڈیبیٹ ہوا ابھی جاوید اختر کے درمیان اور کیا نام تھا مفتی شمائل، ان کے درمیان، تو انہوں نے ایک ایگزامپل بہت اچھی دی سمجھانے کے لیے کہ آپ کسی پلینٹ پر جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک بال نظر آتی ہے، تو جب آپ وہاں بال دیکھیں گے، جبکہ وہاں پر آنا امپاسبل ہے، ہم کسی ذریعے سے گئے، وسیلے سے گئے، وہاں ہم نے بال دیکھا، اور بال کی کلر بال کو ہم نے ایلو پایا، کوئی بھی کلر ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس پلانٹ میں یہ بال کس نے رکھا؟ یہ تو ذہن میں سوال آئے گا نا، کوئی تو ہوگا جو اس پلانٹ پر اس بال کو پہنچایا ہوگا، کوئی تو ہوگا جس نے اس کے شیپ کو بنایا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو یہ شکل دیا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو یہاں لا کر رکھا ہوگا۔ بھائی جو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اسی سوال کے آگے اللہ کا نام موجود ہے، اسی سوال کے بعد اس کے کریٹر کا پتہ چلتا ہے، اسی سوال کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اس کا کریشن کیا ہے، تو وہی تو اللہ ہے، وہی تو رب ہے، وہی تو خالق ہے۔ جب سوال کی انتہا ہو جائے اور مختلف قسم کے سوالات ذہن میں آئے تو اس کا جواب صرف ایک ذات سے دی جاتی ہے جو ہے اس کا کریٹر، وہ ہے اللہ۔ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پلینٹ کے بارے میں ذکر نہیں کیا، کہا پلینٹ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ پلینٹ کے اوپر جس جگہ پر وہ بال رکھی ہے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس بال سے میں نے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب بال خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو پلینٹ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو بڑی چیز ہے، آپ کی عقل کو کھولنے کے لیے ہے۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک شے کافی ہے، ایک شے۔ اتنی ساری ایگزامپل اور اتنی ساری مثالوں کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر جب زیادہ مطالعہ ہوتا ہے اور مطالعے میں غور و فکر کی کمی ہوتی ہے تب لوگ ملحد بنتے ہیں۔ قرآن نے راستہ صاف کیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی، اس میں اللہ رب العزت خود بتا رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ عقل مند، اس میں اشارہ عقل مندوں کی طرف ہے۔ اب جاوید اختر اگر عقل مند ہوتا تو اگر اس آیت پر غور کرتا تو اس کو تمام جواب مل جاتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
وہ عقل مند لوگ جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ہر حالت میں لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے بنائے ہوئے چیز پر غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یہ دو چیز ہو گئی، اور تیسری چیز ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جو بنایا ہے، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، یہ چاند و سورج تو نے بنایا، یہ تمام اشیاء، یہ ستارے تو نے بنائے، یہ سٹار تو نے بنائے، یہ جو ہے سمندر تو نے بنائے، یہ پتھر تو نے بنائے، یہ مٹی تو نے بنائی، یہ ماؤنٹین تو نے بنائے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے بیکار تو پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ جب سائنٹسٹ نے تحقیق کرنا شروع کیا، قرآن نے پہلے کہہ دیا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کی یہ تخلیق بیکار نہیں ہے، ما خلقت ھذا باطلا۔ سائنٹسٹ نے اس پر غور کیا، جاوید اختر نے غور نہیں کیا، اور جاوید اختر جیسے ملحدوں نے غور نہیں کیا۔ سائنٹسٹ نے جب غور کیا، اور صرف ایک شے، زمین و آسمان تو بہت اونچی چیز ہے، صرف ایک چیز، پہاڑ پر جب غور کیا، پہاڑ کی تخلیق پر غور کیا، یہ رینج ماؤنٹین کی طرف جب غور کیا، تو اس نے کہا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کے اوپر سکوت امپاسبل ہو جاتا، چونکہ یہ پہاڑ ہی ہے جو زمین کو ایک جو ہے کہ وہ لکوڈ فارم میں جو میگما ہے، جو ہمارا کرسٹ ہے وہ میگما کے اوپر ہے، اس کو مضبوطی سے ایک جگہ روکنے کے لیے یہ پہاڑ جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس پر زندگی امپاسبل ہو جاتی۔ یہ پہاڑ ہے جو پرتھوی کو روک کر کے رکھے ہوا ہے، اور یہ پہاڑ ہے جو کیل کا کام کر رہا ہے اور زمین کو ہلنے سے بچا رہا ہے۔ زمین کس کے اوپر ہے؟ تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ زمین جو کرسٹ ہے وہ مینٹل کے اوپر ہے۔ 3 حصے ہیں زمین کے، کرسٹ، مینٹل، کور۔ مینٹل جو ہے وہ لکوڈ فارم میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جوالا مکھی پھوٹتے ہوئے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کسی نے، بھائی لوگ ملکوں کا سفر کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، اوشین اس کو دیکھا ہوگا کہ جوالا مکھی پھوٹا اور آگ باہر نکلی، تو یہ آگ کہاں سے آئی؟ یہ آگ کی پہلی شکل کیا تھی جو باہر نکلنے کے بعد ایک پتھر کی شکل اختیار کر گئی؟ وہ آگ پہلے کیا تھی؟ وہ پہلے وہ میگما کی شکل میں مینٹل کے اندر تھی، اور جب انر پروسیس ہوتا ہے اور جو بھی اندر کا معاملہ ہے زلزلے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے جب انر پروسیس ہوتا ہے تو وہ میگما نکل کر کے زمین کو پھاڑ کر کے اوپر کی جانب آتا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہو تو جس اسپیڈ سے یہ میگما نکلتا ہے اور جوالا مکھی پھوٹتا ہے، یہ پرتھوی سب برباد ہو جائے اور ہل جائے، مگر یہ پہاڑ ہے کہ زمین کو اس طریقے سے گاڑ کر کے اور روک کر کے رکھے ہوئے، کیل کی طرح، پریک کی طرح، کہ جب میگما نکلتا اور زمین ہلتی ہے تو پہاڑ ہے جو اس طریقے سے اس کو نصب کیے ہوئے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی تخلیق پر غور کرو، کوئی بھی چیز بے سود نہیں ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہ جو پہاڑ اتنے نظر آ رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد بھی ہم سے ریلیٹڈ ہے، مقصد بھی ہم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری زندگی یہاں پاسبل ہو سکے، ہم یہاں سانس لے سکیں اور اس زمین پر آباد ہو سکیں، اس لیے اللہ نے ماؤنٹین کو پیدا کیا۔ اور کئی چیزیں ہیں، یہ تفکرون کی جب بات کریں گے آپ، اگر صرف یہ تفکرون فی خلق السماوات پر اگر گفتگو کی جائے تو پورا سال ختم ہو جائے گا اور آپ فکر کرتے رہ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ سورج کی کرنیں جو پرتھوی پر آ رہی ہیں یہ مضر کرنیں ہوتی ہیں، اس کو بچانے کے لیے اللہ نے زمین سے اوپر ایک لیئر بنایا ہے، اوزون لیئر کہا جاتا ہے اس کو، معلوم ہے آپ کو؟ جنہوں نے جغرافی پڑھا ہوگا یا سائنس پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، اوپر جو سورج ہے، سورج کی کرنیں زمین پر آ رہی ہیں،
اس زمین پر جو کرنیں آ رہی ہیں، اگر وہ لیئر نہ ہو، انسان اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس مہلک کرنوں کو برداشت نہیں کر سکتا، مختلف بیماریاں پرتھوی پہ آ جائیں گی، زمین پر آ جائیں گی۔ تو اللہ نے انسانوں کو سیفٹی زون میں ڈالا اور ایک اوزون لیئر کریٹ کیا۔ پرتھوی کے اوپر جب جہاز وغیرہ سے آپ سفر کریں گے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں جہاز سے جب جا رہا تھا، ڈے میں میری فلائٹ تھی، تو ہم نے کیا دیکھا، وہ ہلکی سی سرخی نما، اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ زمین کو گھیرے ہوئے، وہی ہے لیئر، اوزون لیئر۔ اس اوزون لیئر کا کام یہ ہے کہ وہ جو سورج کی مہلک چیزیں ہیں جو زمین پر پہنچیں گی اور زمین پر رہنے اور بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچائے گی، اللہ نے اس کی سیفٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے اس اوزون لیئر کو بنایا، اس کو کریٹ کیا تاکہ اس سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی غور کریں گے تو اللہ کے وجود سمجھ میں آئے گا، اللہ کے وجود کا پتہ چلے گا، اس کے ہونے کا پتہ چلے گا۔ کوئی تو ہوگا جس نے بنایا ہوگا۔ موت کس نے بنائی ہے؟ کوئی انسان کسی کو زندہ کر سکے؟ ہے وہ طاقت کہ کوئی ایک مٹی کا پتلا بنا دے اور ایک شکل بنا دے اور اس میں روح ڈال دے؟ ہے کسی کے اندر پاور؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کا کریشن نہیں ہے۔ اگر انسان کی تخلیق ہوتی اور انسان کے بس میں ہوتا تو وہ کسی کو زندگی دیتا تھا، وہ کسی کو مار سکتا تھا۔ فلائٹ کریش ہوا، اس میں بچنے والے بچ گئے، مرنے والے مر گئے۔ کس نے بچایا اس کو؟ آپ نے سنا ہوگا جب فلائٹ کریش ہوتا ہے تو اس پہ بہت کم ہی لوگ، چانس نہیں ہے، منیمم چانس ہے بچنے کا، مگر ایک بندہ بچ گیا۔ ٹرین کے اندر جو ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ایک معصوم بچہ بچ گیا، طاقتور آدمی چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو بچانے والا ہے، کوئی تو ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک ایک نقطے پر آپ غور کریں گے تو اللہ کے وجود کا پتہ چلے گا۔ ایک آیت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے تو کہا ہے غور تو کرو، میری تخلیق پر غور کرو، میرے کریشن پر غور کرو، غور کرو کہ تمہارے درمیان، تمہارے انوائرمنٹ میں اتنی چیزیں جو نیچرل چیزیں ہیں جس کو تم نہیں بنا سکتے، میں نے بنایا ہے۔ کوئی تو ہے اس کا خالق۔ اگر غور کرنے سے اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ صوفیاء کرام اہل اللہ نے یتفکرون فی خلق السماوات والارض پر غور کیا۔ قرآن نے حکم دیا ہے، عقل مند وہ ہیں جو غور کرتے ہیں میری تخلیق پر۔ تو سب سے بڑا عقل مند تو صوفیاء کرام ہے نا، سب سے بڑے عقل مند تو صوفیاء کرام ہیں۔ سب سے بڑے عقل مند تو میں ابن العربی کو مانوں گا۔ ابن العربی نے جب اس آیت پر غور کیا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو انہوں نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ دیا۔ اب یہ شاید آپ کے لیے ایک نیا ورڈ ہو، وحدت الوجود۔ بہت سارے لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ ابن العربی نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ دیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جب انہوں نے غور کیا اللہ کے حکم پر کہ ہماری تخلیق پر غور کرو، تو ابن العربی اور ان جیسے جتنے صوفیاء کرام اولیاء اللہ، ان لوگوں نے غور کیا۔ جب غور کیا، یہ عقلاء، یہ دانشمند، غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر شے میں اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے وحدت الوجود کہا۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ کے وجود کا اور اس کی تجلیات کا اشارہ ہے۔ کوئی تو ہے جو اس مخلوق کو بنانے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جب غور و فکر کیا تو انہیں لگا کہ جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، سبھوں کی خلقت عارضی ہے، سبھوں کا وجود عارضی ہے، اور حقیقی وجود اس باری تعالیٰ کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی وجود، اوریجنل وجود، جس کے وجود میں شک نہیں، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سب کو فنا حاصل ہے۔ ہر شے وجود میں آتی ہے پھر فنا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز، ابھی آسمان ہے، قیامت کی نشانیاں ہے کہ آسمان روئے کی طرح اڑ جائیں گے، روئے کی مانی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز جو ہے کہ وہ دوام اس کو حاصل نہیں ہے۔ ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اور شے صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو ان کو معلوم ہوا
کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں اس کے کریٹر کی طرف. ایسے ہی وحدت الوجود کا کانسیپٹ نہیں دے دیا. جو چیز نظر آ رہی ہے، ایک پھول آپ دیکھ لیں، گلاب کا پھول، یا کوئی شے آپ دیکھیں، ایک درخت آپ دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت، ابھی لوگ پودا لگاتے ہیں نا. پہلے زمانے میں جب لوگوں کو اس کی نالج نہیں تھی تو کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی تو درخت تھے، اشجار تھے. اگر درخت نہ ہو تو انوائرمنٹ کا بیلنس ہی بگڑ جائے گا. بھائی ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرنے والی اشیاء ہیں یہ، اگر یہ نہ ہو تو وجود ہی ختم ہے پھر پرتھوی کا. تو آپ سمجھیے کہ ان چیزوں پر جب آپ غور کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے. پتہ چلا اس کے بنانے والے کی شان نظر آ رہی ہے، اس کے بنانے والے کی قوت نظر آ رہی ہے، اس کے بنانے والے کا پاور نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ نہیں بنا سکتے. پتہ چلا جو بنانے والا ہے وہ بہت پاورفل ہے، جو بنانے والا ہے وہ بہت طاقتور ہے، جو بنانے والا ہے اس کی قدرت بہت وسیع ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے مثل کوئی نہیں، یہ وہ ذات ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہ ذات ہے جس کے طرح کوئی ہو نہیں سکتا، یہ وہ ذات ہے جس کے طرح کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. یہ رب کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. ایک ایک شے پر غور کریں، قرآنی آیات پر غور کریں تو اللہ کے وجود کا پتہ تو ایسے ہی چلتا ہے. بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں جس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ کے وجود، اللہ کا وجود ظاہر ہوتا ہے، اس کی شان نظر آتی ہے، اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ نے 4 چیز بتائی ہے اس آیت میں. پہلی چیز عقل مندوں کی کیا بتائی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ عقل مند لوگ پہلی صفت اور پہلا کام ان کا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. چاہے وہ بیٹھے رہیں تو بھی اللہ کا ذکر، کھڑے رہیں تو بھی اللہ کا ذکر، بازار میں چلیں تو بھی اللہ کا ذکر، اپنے قیام گاہ میں رہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر، اپنے بستر استراحت پر رہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر. یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر سے ان کا قلب جو ہے وہ منور ہے، اللہ کے ذکر سے قلب ان کا منور ہے. اور دوسری چیز وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور دوسرا کام ان عقل مندوں کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کے پیدائش پر غور کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے اس کا بنانے والا، اس کی خلقت کیوں کی گئی، اس کو کیوں بنایا گیا، اس پر غور کرتے ہیں. اور تیسری چیز جب انہیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی تو ہے اس کا بنانے والا، تو ان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وہ تیسرا کام ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار عالم یہ جو تو نے اتنی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ بے سود نہیں ہے، تو نے اس کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا. اب اللہ کی بنائے ہوئے چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت اور اس کی شان کا ان کے دل میں ادراک پیدا ہوتا ہے، اور ان کا دل اللہ کی جانب جھک جاتا ہے، ان کا دل اللہ کی جانب جھک جاتا ہے. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں سبحانکا سبحانکا فقنا عذاب النار. جب یہ معلوم ہو جاتی ہے یہ بات کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو جس کی ذات سب سے بڑی ہے، کوئی تو ہے جس کی شان سب سے بڑی ہے، جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے اور جنت اور جہنم کا مکمل چیزیں ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، جو ان سے سوالات کیے گئے ہیں اور جو ان کے بشارتیں ملی ہیں اور جو انہیں وعید سنائی گئی ہے، اللہ کی قدرت سے وہ ڈرتے ہیں. جب ڈرتے ہیں تو انہیں جہنم کا بھی یقین ہوتا ہے، ان کو جنت کا بھی یقین ہوتا ہے. پھر وہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں اے اللہ تیری شان بہت اعلیٰ ہے، تیری گرفت بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے. جب قوت کا ادراک ہوگا، جب شان کا ادراک ہوگا، جب اللہ کی طاقت آپ ریئلائز کریں گے تو اللہ سے ڈریں گے بھی. یہ چوتھا حصہ اللہ سے ڈر کی طرف اشارہ دے رہا ہے. اس سپر پاور سے خوف ہوگا، اس کے سامنے پیش ہونے سے خوف ہوگا، اس کے سامنے ہمارے اعمال ظاہر ہوں اس سے خوف ہوگا، اس کی گرفت سے خوف ہوگا. اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں سبحانک، آپ ہی کی ذات تو پاک ہے، سبحانک آپ ہی کی ذات پاک ہے اور کوئی کسی کی ذات پاک نہیں. فقنا ہمیں بچائیے، فقنا ہمیں بچائیے کس چیز سے؟ عذاب النار، جہنم کے عذاب سے.
دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے پروردگار ہم تیرے وجود کے قائل ہیں، اے پروردگار ہم تیرے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اے پروردگار ہم تیرے بنائے ہوئے جنت کو مانتے ہیں، اے پروردگار ہم تیرے انصاف کو بھی مانتے ہیں، اے پروردگار تو نے ہمیں خلقت دی ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے تمام اعمال تیرے بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہمارے اعمال خراب نکلے، اگر ہمارے اعمال کے اندر فساد ہو گئے تو تیری قدرت کا ڈر ہے، تیرے گرفت کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے تو ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ اس بات کا ڈر ہے، اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں فقینا ہمیں بچا عذاب النار، اپنے جہنم سے، اپنی گرفت سے۔ تو جب انسان عقل مند ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا دل اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے، جب وہ عبادت و پرہیزگاری کی طرف آتا ہے تو وہ ڈرتا بھی رہتا ہے۔ ڈرتا وہ نہیں ہے جو پرہیزگار نہیں ہے، جو جتنا بڑا بے نمازی ہے اتنا نڈر ہے، اس کا دل اور مضبوط اور سخت ہو گیا ہے۔ کس بات سے؟ جتنا آپ اللہ کے بارے میں بتائیے اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ دل موٹا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، اللہ کی خشیت ختم ہو گئی، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ اللہ کا خوف تو اسی کے دل میں ہوتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا وہی شخص ہے، اللہ کی ذات سے وہی شخص گھبراتا ہے جو ہر وقت صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ لوگ ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے ہماری تخلیق پر غور و فکر کیا ہے۔ صبح و شام ان کے زبان پر میرا نام ہوتا ہے، ہر وقت وہ ہمیں ریئلائز کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں وہ استحضار کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں وہ سوچتے رہتے ہیں، ان کا دل میری طرف مائل رہتا ہے، اسی لیے میرے پاور سے گھبراتے ہیں، میری شان سے دہشت میں رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے جہنم سے میری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ سے ڈریں گے نہیں، جب اللہ پر یقین نہیں ہوگا، جب اس کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی تو ڈر بھی نہیں ہوگا۔ ڈر اس لیے نہیں ہے، ہم زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، عمل سے نہیں مانتے۔ زبان سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ قہار ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ جبار ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ ستار ہے، مگر اللہ کے قہاریت پر ہمیں یقین اس لیے نہیں ہے۔ اگر قہار مانتے تو اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے، اگر اللہ کو قہار مانتے، اللہ کو جبار مانتے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے۔ یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ نہیں اور ایک مثال نہیں دی ہے، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ پہلو بستر سے کب ہوں گے؟ لگے رہیں گے جب آپ لیٹیں گے، یہ ہے پہلو۔ جب لیٹیں گے تو یہ بستر سے لگ جائیں گے۔ اللہ نے کہا ان کے پہلو بستر کو چھوڑے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستر سے ہٹنے کا مطلب ہے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ہر وقت صبح و شام تسبیحات اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت سری سقطی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے حضرت جرجان علیہ الرحمہ، حضرت جرجانی علیہ الرحمہ و رضوان اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس انہوں نے ستو دیکھا۔ ستو سمجھتے ہیں نا، جو پیا جاتا ہے، چنے کا ہوتا ہے، تو ستو دیکھا انہوں نے ان کے ہاں۔ تو پوچھا حضور آپ اور دیگر اشیاء نہیں کھاتے، صرف ستو پیتے رہتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں کھاتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ستو پینے اور اناج کو چبانے کے درمیان 99 تسبیحات کا فرق دیکھا۔ 99 تسبیحات کا فرق کیا مطلب؟ یعنی ہم جو ستو پی کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، 99 اللہ کے ذکر کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم 40 سال تک ہم نے روٹی نہیں چبائی، اور 40 سال جو ہم نے روٹی نہیں چبائی، اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ 99 اللہ کے اذکار میں بڑھوتری ہو گئی۔ یعنی جو وقت لگتا روٹی چبانے میں، اس وقت کو ہم نے سیو کیا۔
آپ ستو پئیں گے کتنا منٹ لگے گا آپ کو؟ ستو دکان میں جائیں وہ ستو بنا کے آپ کو دے گا 2 منٹ، زیادہ بول دیا شاید، 1 منٹ یا چند سیکنڈ، 10 سیکنڈ، کچھ بھی، 1 منٹ مان لیجئے، 3 سانس میں پینا ہے تو 1 منٹ۔ اور روٹی کھانے میں 4 روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو کتنا منٹ لیجئے گا؟ 5 منٹ، بہت تیزی کے ساتھ کھاتے ہوں گے تو، بہت اطمینان سے کھائیں گے تو 10 منٹ۔ تو یہ جو 10 منٹ آپ کا لگ رہا ہے، اس 10 منٹ کو حضرت جرجانی علیہ الرحمت و رضوان نے سیو کیا، کیوں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے سیو کیا کہ اگر ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو جتنی دیر لگے گی روٹی کھانے میں اتنی دیر میں تو ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے۔ یہ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایسے نہیں، ایگزامپل اللہ نے دیا ہے، کوئی کیا دے گا؟ اللہ کے ولی کی شان کوئی کیا بیان کرے گا؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہیں۔ ہم لوگ تو کھانے کی طرف نظر رہتی ہے ہر وقت کہ کہاں پروگرام ہو جائے، کہاں بریانی مل جائے، اور کہاں جو ہے کہ وہ دعوت ہو جائے، اور کہاں نکل جائیں۔ مگر یہ صوفیاء کرام ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ نے کہا یہ تو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، کھڑے رہیں گے تو بھی ذکر، ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں نا، گفتگو کرتے ہیں زبان سے، ان کا دل اللہ کے ذکر میں دھڑکتے رہتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام اگر آپ سے ظاہری طور پر بات بھی کریں گے نا تو زبان آپ سے بات میں لگی ہے اور دل اللہ کے ذکر میں لگا ہے۔ زبان آپ سے بات کرنے میں لگی ہے، ان بزرگوں کا دل اللہ کے یاد سے جڑا ہے، ہر وقت جو دھڑکتا ہے نا، اللہ 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 بولتا ہے۔ یہ جو دھڑکتا ہے وہ اللہ اللہ بولتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ذکر بہت زیادہ سختی کے ساتھ کی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید گفتگو اس سے ریلیٹ کر کے بیان کروں گا۔ وقت ہو گیا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھا سنت پڑھ لیں۔